السلام علیکم۔ آج کی کہانی سکندر اعظم، ہندوستانی سرزمین کا مشہور فاتح۔ قدیم زمانے میں ایک نوجوان بادشاہ تھا، اس کا نام سکندر اعظم مشہور ہوا۔ وہ بچپن سے غیر معمولی نہیں تھا، اسے علم اور جنگ دونوں پسند تھے۔ اس کے استاد ارسطو بہت دانا تھے، وہ سکندر کو حکمت سکھاتے رہتے تھے۔ استاد نے اسے ایک بات سمجھائی، اصل فاتح پہلے اپنے نفس کو جیتتا ہے۔ سکندر نے یہ بات ذہن میں رکھی، مگر جوانی میں اقتدار نے اسے گھیر لیا۔ اس کے دل میں بڑی سلطنت کا خواب، وہ دور دراز زمینوں تک پہنچتا۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا، بہادر سپاہی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اس نے کئی علاقے میں کامیابی حاصل کی۔ ہر فتح کے بعد اس کا حوصلہ بڑھتا گیا، اس کی شہرت بہت دور تک پھیل گئی، مگر ہر کامیابی کے ساتھ ذمہ داری بڑھ گئی۔ ایک دن اس نے مشرق کا رخ کیا، اس کا مقصد ہندوستانی سرزمین تک پہنچنا۔ راستے میں دشوار پہاڑ، دریا آئے، فوج نے سخت حالات برداشت کیے۔ کئی سپاہی تھکن سے پریشان ہو گئے، کچھ لوگ گھر واپس جانا چاہتے تھے۔ سکندر نے فوج کو حوصلہ دیا، اس نے کہا منزل اب دور ہے، مگر اس نے سپاہیوں کی حالت دیکھی، اسے احساس ہوا سفر آسان نہیں، پھر بھی وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد فوج برصغیر کے شمال مغرب علاقوں تک پہنچ گئی۔ وہاں مختلف ریاستیں آباد تھیں، ہر ریاست کا اپنا حکمران تھا۔ اس میں راجہ پورس بھی شامل تھا، وہ بہادر و باوقار حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی سرزمین چھوڑنے سے انکار کیا۔ سکندر سے پیغام بھیجا، تم میری فوج کے سامنے جھک جاؤ۔ پورس نے جواب دیا، میں اپنی زمین کی حفاظت کروں گا۔ دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی، ایک بڑا دریا دونوں فوجوں کے درمیان، موسم بھی خراب، راستہ مشکل تھا۔ سکندر نے کئی دن غور کیا تو دریا عبور کرنے کی تدابیر بنائی۔ رات کے بعد فوج حرکت میں آئی، بارش اور شور نے مشکلات بڑھا دی، مگر فوج نے دریا پار کر دیا۔ پھر دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے، جنگ سخت اور فیصلہ کن تھی۔ پورس نے بہادری سے مقابلہ کیا، اس کی فوج نے بھرپور مزاحمت کی۔ سکندر کی فوج مضبوط تھی، آخرکار پورس شکست کھا گیا۔ اسے گرفتار کر کے سکندر کے سامنے لایا گیا۔ سکندر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے بولا، حوصلے سے جواب دیا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتے ہیں۔ یہ جواب سکندر کو بہت پسند آیا۔ اس نے پورس کی بہادری کا احترام کیا، پھر اس کی سلطنت واپس کر دی۔ یہ واقعہ سکندر کے کردار کو اہم، اس نے سمجھا دشمن بھی عزت کرتا ہے، فتح کا مطلب صرف مخالف کو گرانا نہیں، کبھی شکست خوردہ شخص کی عزت کرنا، یہی اصل عظمت کی علامت بنتی ہے۔ جنگ کے بعد فوج مزید آگے بڑھی، مگر سپاہی مسلسل سفر سے تھک چکے تھے۔ انہیں گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، انہیں گھر بار بار واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سکندر نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر سپاہیوں کا حوصلہ کم ہوتا گیا۔ وہ دریائے بیاس سے قریب پہنچے، وہاں فوج نے آگے جانے سے انکار کیا۔ سکندر نے ایک بڑا فیصلہ کیا، وہ مزید فتوحات چاہتا تھا، مگر فوج کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کئی دن سوچا، آخر سے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، ایک فاتح کے لیے رک جانا مشکل تھا، مگر سکندر نے حقیقت قبول کی۔ اس نے سمجھا ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، انسان کو حالات کا احترام کرنا چاہیے۔ واپسی کا سفر شروع ہوا، راستے میں کئی مشکلات سامنے آئیں۔ گرمی نے فوج کو پریشان کیا، پانی کی کمی نے مسائل بڑھائے، کئی سپاہی بیمار پڑ گئے۔ سکندر خود بھی مشکلات میں گھرا رہا، اس نے سپاہیوں کے ساتھ سفر کیا۔ وہ صرف حکم دینے والا بادشاہ نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والا۔ ایک مرتبہ فوج کو پانی ملا، سپاہیوں نے تھوڑا پانی سکندر کو دیا، اس نے پانی ہاتھ میں لیا اور پھر سب کے سامنے زمین پر بہا دیا۔ اس نے کہا، جب سب کے لیے پانی نہیں تو میں اکیلا کیوں پیوں؟ سپاہیوں کے دل میں اس کی عزت بڑھ گئی، یہ واقعہ اس کی قیادت کی مثال بنا، مگر مسلسل جنگوں نے جسم توڑ دیا تھا۔ سکندر کی صحت خراب ہوتی رہی، اس نے اپنے سفر کے نتائج سوچے۔ اس نے بہت سے شہر فتح کیے، بہت سے لوگ اس کے زیر اقتدار آئے، مگر کیا واقعی مطمئن تھا؟ یہ سوال اس کے اندر اسے پریشان کر رہا تھا۔ ایک رات اسے اپنے ساتھی سے پوچھا، دنیا کی سب سے بڑی دولت؟ ساتھی نے، شاید پوری دنیا۔ سکندر نے جواب دیا، نہیں، سب سے بڑی دولت وقت ہے، جو ایک بار گزر جائے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ اس نے محسوس کیا زندگی مختصر ہے، فتح کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مزید کامیابی، مگر انسان کا وقت محدود ہے۔ اس نے اپنی زندگی پر غور کیا، بچپن سے جنگوں میں گزرا، کئی دوست راستے میں جدا ہوئے، کئی سپاہی واپس گھر نہ پہنچے، کئی خاندان نے اپنے عزیز کھو دیے۔ سکندر نے پہلی بات سوچا، کیا ہر فتح واقعی ضروری تھی؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں تھا، مگر سوال خود بہت اہم تھا۔ انسان جب اپنے فیصلوں پر سوچتا ہے تب ہی اسے اپنی غلطیوں پہ احساس ہوتا ہے۔ سکندر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بادشاہ کی طاقت صرف فوج نہیں، بادشاہ کی اصل طاقت انصاف ہے۔ جو حکمران لوگوں کو عزت دے وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے۔
صرف خوف سے سلطنت قائم نہیں رہتی، اس کے لیے اعتماد ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد سکندر کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، وہ بابل کی طرف لوٹا۔ وہاں اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے اپنی زندگی کے بارے میں گفتگو کی۔ اس نے کہا انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے مگر آخر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ اس کے الفاظ سنتے رہے۔ کسی نے پوچھا آپ کا سب سے بڑا افسوس کیا ہے؟ سکندر کچھ دیر سوچا، پھر کہا شاید وقت کم تھا، میں نے دنیا جیتنے کی کوشش کی مگر اپنے وقت کو نہ روک سکا۔ یہ بات سن کر ساتھی خاموش ہو گیا۔ اسے احساس تھا کہ موت قریب ہے۔ اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا، اس کی سلطنت کون سنبھالے گا؟ اس نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اقتدار ہمیشہ کسی ایک شخص کا نہیں ہوتا، زمانہ بدلتا رہتا ہے، حکمران بدلتے رہتے ہیں مگر اچھے فیصلے تاریخ میں رہتے ہیں۔ سکندر کی زندگی بھی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ اس کی فتوحات آج تک مشہور ہے مگر اس کی زندگی کا دوسرا سبب اس کی خواہشات کی حد بھی بتاتا ہے۔ دنیا فتح کرنے والا انسان بھی وقت کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ طاقت جسم کو ہمیشہ قائم نہیں رکھتی، دولت زندگی کو لازوال نہیں بناتی، شہرت موت کو روک نہیں سکتی، صرف کردار انسان کو یادگار بناتا ہے۔ اور راستے کے ساتھ سکندر کا رویہ بھی اس کردار کا روشن پہلو تھا۔ اس نے دشمن کی بہادری کو مانا، اس نے شکست خوردہ حکمران کی عزت کی۔ یہ عمل جنگ سے بڑا سبق آج بھی قرآن کے لیے مثال ہے۔ اختلافات کے باوجود عزت باقی رہ سکتی ہے، فتح کے باوجود عاجزی ضروری ہے، اور شکست کے باوجود حوصلہ قائم۔ بورس نے شکست کے بعد بھی وقار رکھا، یہ بھی تاریخ کا اہم سبق ہے۔ انسان کے قدر کے کردار سے صرف عہدہ سے بڑا نہیں بنتا۔ سکندر کی فوج میں کئی قومیں تھیں، مختلف زبانیں، مختلف رسمیں تھیں مگر مشترکہ مقصد انہیں ساتھ رکھنا تھا۔ انہوں نے قیادت سے یہ بھی سیکھا کہ لوگ صرف حکم نہیں چلاتے، انہیں اعتماد و مثال چاہیے ہوتی ہے۔ جو رہنا خود مشکل برداشت کرے، لوگ اس کے لیے زیادہ قربانی دیتے ہیں۔ سکندر اکثر فوج کے ساتھ تھا، اسی وجہ سے سپاہی اس کے قریب، مگر اس کی خواہشات بہت وسیع تھی۔ وہ مسلسل نئے علاقے کا سوچتا، یہ خواہش آخر اس کے لیے کمزوری بن گئی۔ کہ انسان کو اپنی حد پہچاننی چاہیے، ضرورت سے زیادہ خواہش بے سکونی دیتی ہے۔ ہر منزل کے بعد نئی منزل، مگر دل کو سکون کہاں ملے؟ یہ سوال آج بھی اہم ہے۔ جدید انسان بھی اس دوڑ میں زیادہ دولت، زیادہ شہرت چاہتا ہے، زیادہ مقام اور زیادہ طاقت چاہتا ہے، مگر سکون اکثر سادگی ملتا ہے۔ سکندر کی داستان ہمیں یہی سکھاتی ہے، کامیابی ضرور حاصل کرو مگر انصاف، طاقت حاصل کرو مگر انسانیت نہ چھوڑو، دشمن سے لڑو مگر عزت رکھو، دولت حاصل کرو مگر غرور نہ کرو، قیادت کرو مگر دوسروں کو سنو، اپنی زندگی کی حد پہچانو۔ دنیا ہمیشہ کسی ایک فاتح کی نہیں، وہ وقت کے ساتھ سب کو برابر کر دیتا ہے۔ عظیم محل بھی ایک دن مٹتے ہیں مگر اچھے اعمال یاد رکھے رہتے ہیں۔ ایک بہادر فیصلہ نسلوں کو متاثر کرتا ہے، ایک ظالمانہ فیصلہ بدنامی چھوڑتا ہے۔ اس لیے اصل فتح کردار کی، انسان اپنے نفس کو جیت لے، اپنی خواہش پر قابو پا لے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے، تو حقیقی کامیابی انسان ہے۔ وہ سکندر کی زندگی یہی ہمیں سکھاتی ہے۔ فتوحات کی طاقت انسان کو عظیم نہیں، اس کے فیصلے اسے عظیم بناتے ہیں۔ طاقت کی ذمہ داری ضروری ہوتی ہے، علم کے ساتھ حکمت ضروری ہوتی ہے، کامیابی کے بعد عاجزی ضروری ہوتی ہے۔ سکندر کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے واقعات تاریخ میں زندہ رہے مگر ہر انسان کے سبق ایک دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، صرف انسان کا کردار باقی رہتا ہے۔ اگر طاقت ملے تو انصاف کرے، اگر دولت ملے تو خدمت کرے، اگر شہرت ملے تو عاجزی رکھے، اگر شکست ملے تو ہمت نہ ہارے، اگر فتح ملے تو غرور نہ کرے، اور اگر سفر لمبا ہو جائے تو اپنی اصل منزل کو یاد رکھے۔ انسانی سے بڑی کوئی سلطنت نہیں، انصاف سے بڑی کوئی فتح نہیں، اور عاجزی سے بڑی کوئی شان نہیں۔ اس کہانی کا اہم پیغام، سکندر اعظم کی زندگی کئی سبق دیتی ہے۔ طاقت ہمیشہ انسان کے پاس ہی رہتی، دنیاوی فتح عاجزی ہوتی ہمیشہ، اصل کامیابی کردار سے حاصل ہوتی ہے۔ دشمن کی عزت کرنا عظمت ہے، شکست کے بعد وقار قائم رکھیں، قیادت میں دوسری کی حالت سمجھیں، اپنی خواہش کو قابو میں رکھیں۔ وقت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اسے ضائع کرنا حقیقی نقصان ہے۔ دولت و شہرت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، انصاف دلوں پر حکومت قائم کرنا، عاجزی کامیابی کو خوبصورت بناتی ہے۔ انسان ہر فتح سے بڑی ہے اور اچھے اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔